جو کچھ کل سیالکوٹ میں ہوا اس سانے کے بعد مسلسل ہمیشہ کی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ قابل مذمت ہے، بلکہ سٹیج تھوڑی سی آگے بڑھی ہے۔ اس دفعہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں، یعنی احساس شرمندگی کا، احساس ندامت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بات جو ہے نا وہ اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہوئی ہے۔ بات جو ہے وہ صرف شرمندگی کے اظہار تک نہیں رہی۔ اب شرمندگی کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اس معاملے کی نا جو روٹ کاز ہے نا ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں۔ تو یہ گزشتہ کئی دہائیوں کا سفر ہے، ہم نے اس وقت بریک لگا کے آنکھیں کھول کے پیچھے دیکھا نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کا لامحالہ نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ ہر ایسے سانے کے بعد، ہر ایسے واقعے کے بعد ایک ہی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور پھر سزا کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب آپ اس بار سزا دے کے دیکھیں، پھر آئندہ کبھی یہ نہیں ہوگا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ 150 ملزم اگر گرفتار کرتے ہیں اس واقعے کے، ان کو آپ پھانسی لگا دیتے ہیں، پھر بھی یہ سلسلہ نہیں رکے گا، پھر بھی یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ ہاں، اپنی اپنی جگہ سارے کام ہی ضروری ہیں، احساس شرمندگی، احساس ندامت، احساس ذمہ داری، سب کچھ کرنا چاہیے، مذمت بھی کرنی چاہیے، سزا بھی دینی چاہیے، قانون کی عملداری بھی ضروری ہے، سب کچھ ضروری ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ جو ہمارے جو وائرس داخل ہو گیا ہوا ہے نا سوسائٹی میں، یہ جو عدم برداشت ہے، یہ جو موب مینٹیلٹی ہے، یہ جو ہجوم کی نفسیات ہیں، یہ جو ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس ہٹ جاؤ پیچھے، میں ہی قانون ہوں، میں ہی وکیل ہوں، میں ہی جج ہوں، میں ہی سسٹم ہوں، میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جب تک اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا، آپ جتنی مرضی سزائیں دے دیں، جتنی مرضی مذمتیں کر لیں، یہ واقعات کا سلسلہ تھمنے کا نہیں ہے۔ یہ تو لمحوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر جس اسلام کے نام پہ ہم یہ کام کرتے ہیں اس کو اچھی طرح اگر ہم اپنا لیں تو۔ اسلام میں تو ایسا ظلم نہیں ہے، اسلام میں تو اس طرح نہیں ہے۔ بالکل، اسلام میں تو خود ہی وکیل، خود ہی جج، خود ہی سارا کچھ بننا نہیں۔ جس کے نام پر کر آپ ایک اسٹیٹ کے اندر اگر رہ رہے ہیں تو یہ سارے کام تو پھر اس کے ہیں۔ ایک مسلم اسٹیٹ ہے آپ کی، ایک مسلم ریاست کے اندر آپ اگر رہ رہے ہیں تو وہ پھر اس کے کام ہے نا سارے۔ جی، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں خدا کے واسطے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یقین جانیے کہ اتنا دکھ ہوا ہے، اتنا دکھ ہوا ہے یہ دیکھ کے کہ یار یہ کیا انسانیت ہے؟ کیا یہ آپ کا مذہب آپ کو سکھا؟ حیوانیت بھی چھوٹا لفظ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت تو خیر چھوڑو، اگر اس کو حیوانیت کہا جائے تو بھی بات کا اس کیفیت کا احاطہ نہیں ہوتا کہ جس شخص کو آپ لنچنگ کر رہے ہیں، جس کو آپ مار رہے ہیں تشدد کر کے، اور یار مارنا بھی دور کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ایک یا دو تھپڑ مارتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں، تو اس شخص کی جگہ آپ 100 لوگ مل کے ایک شخص پہ تشدد کرتے ہیں، اس شخص کی جگہ ہر ایک کو ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہو، کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، یار سب کچھ خود ہی کرتے جا رہا۔ اچھا کچھ عرصہ پہلے بھائی جان پتہ کیا ہوا تھا، میرے ذہن میں یہ بات بڑی ایک راسخ ہو چکی تھی کہ یار یہ جو جنونیت ہے، یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ شاید 2 وجوہات کی بنیاد پہ آتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ میرا خیال ان کا رول ہوگا، ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں، اس جنونیت میں، اس انتہا پسندی میں، لیکن میرا خیال ہے کہ سارا رول ان 2 فیکٹرز کا نہیں ہے۔ وہ 2 فیکٹرز تھے، ایک بے روزگاری اور دوسرا جہالت۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یار یہ جتنے لوگ بھی جنونیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ جو وحشی بنے ہوئے ہیں، یہ سارے بے روزگار ہیں اور جاہل ہیں۔ یار ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے بھائی، میں نے بہت سارے ایسے وحشی جنونی دیکھے ہیں اس ہجوم میں جو بے روزگار نہیں ہے۔ یہ کل جو واقعہ ہوئی، یہ سارے برسر روزگار مزدور تھے۔ یہ وہ مطلب سیالکوٹ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر لیبر لاز پہ بڑی سختی کے ساتھ عمل ہوتا ہے، اور بڑے وہ ویل پیڈ لیبر ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کیا ہے کام۔ اس کا مطلب ہے کہ بے روزگاری پر ہی سارا مدعا ڈال دینا یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا تھا کہ یہ میٹرک کے امتحانات پہ جب یہ کوئی فساد ہوئے تھے تو سڑکوں پہ آ کے ایف اے کے طالب علموں نے، میٹرک کے طالب علموں نے جس رویے کا مظاہرہ کیا تھا وہ قابل شرمناک تھا۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں، جہالت کا تعلق تو ہے، لیکن صرف جہالت کو ذمہ دار گردانا یہ بھی غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری تربیت میں، ہمارے یہاں یہ جو ہے کہ اپنی بات
یہ سیالکوٹ میں ہی دوسرا واقعہ ہوا ہے. ہاں بلکہ تیسرا پہلے کہا وہ جا رہا ہے. 2 بھائیوں کو بڑی بے دردی سے مارا گیا تھا. میں تو یہ جب اس پہ حال نہیں وہ بریک کیا تھا وہ سارا واقعہ. میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی سائیکیٹرسٹ اچھے بٹھا کے تو اس کو ڈھونڈیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیا وہاں پہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں بڑی دولت ہے. سیالکوٹ جو ہے وہ ہمارا دوسرے نمبر پہ ہے شہر ایسا جو ماشاءاللہ زر مبادلہ کما رہا ہے. زر مبادلہ اور معاشی حالت جس کی بہت اچھی ہے, اور وہاں کی یہ لیبر ہے, اور سارے بڑے ٹھیک لڑکے سارے کو پاگل نہیں نظر آ رہے جنہوں نے یہ کام کیا اور آ کے پھر انٹرویوز دے رہے ہیں. یار چینلز کو, اور کیا کر رہے ہو آپ؟ نارمل لگ رہے ہو یار, شکلوں سے انسان لگ رہے ہو آپ, اور آپ نے کس قدر درندگی دکھائی ہے, آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. مطلب یہ باخدا کسی ٹیم کو بنایا جائے, کوئی ایسے ڈاکٹروں کی, سائیکیٹرسٹ کی ٹیم بٹھائی جائے, علماء کی ٹیم بٹھائی جائے. یہ مذہب سے بھی دوری ہے ہماری. ہاں اچھا, اسی طرح میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو فوری طور پہ اس انتہا پسندی کو صرف مذہبی انتہا پسندی ختم کرنے کی بات کر کے اس بات کے آگے ریڈ لائن لگا دیتے ہیں. اصل میں ذمہ داری صرف مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے, مذہب سے دوری ہے. مذہب سے دوری بھی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس صورتحال کے اس جنونیت کے ذمہ دار جو ہیں وہ مذہبی انتہا پسند ہے, تو جو مذہب بیزار انتہا پسند ہے وہ بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ چڑھاتے ہیں. دیکھیں معاشرے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں مجھے اپنے رویے کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میرا کوئی ایسا جملہ, میرا کوئی ایسا ایکٹ جو ہے وہ کسی دوسرے کی دل آزاری کا باعث تو نہیں بن رہا, وہی انتہا پسندی کو تو جنم نہیں دے رہا. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم سب کو مل بیٹھ کے, اس میں میڈیا بھی ہے, اس میں سوشل میڈیا بھی ہے, اس میں حکومت بھی ہے, اس میں سیاسی قائدین بھی ہیں, ہماری سیاسی قیادت بھی ہے, اس میں پبلک بھی ہے, اس میں ہماری جو سول سوسائٹی ہے, یہ سب مل بیٹھ کے دیکھیں قوانین موجود ہیں, ٹھیک ہے. یار کون سی مذہبی انتہا پسندی ہے, یا کون سا یہ مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں؟ سارے شوخے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں, سیلفیاں کھینچ رہے ہیں, اور سارے دانت نکال رہے ہیں, غیرت لوگ دانت نکال رہے ہیں. یہ کرتے ہوئے ایک انسان کو کس طرح آپ بالے مار مار کے آپ نے مار دیا اور اس کو جلا دیا آپ نے. اچھا اس بات کا صرف اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ بھی غلط ہے. دیکھیں اسی شہر لاہور میں جہاں پر مسلمانوں کی غالب اکثریت کیا ہے ہی صرف مسلمان ہیں, مسلمانوں کو بھی, 2 مسلمانوں کو بھی ایک اور مذہب کے لوگوں نے اسی طرح لنچنگ کر کے, اسی طرح تشدد کر کے مارا تھا اور جلا دیا تھا. پھر جب اسی سوشل میڈیا پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی گائے کی توہین یا گائے کو ذبح کرنے پہ ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کو مار دیا ہے, تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم ان کی تکا بوٹی کر دیں ان انتہا پسندوں کی. وہ ہمارے اندر کی انتہا پسندی ہوتی ہے بھئی, جب ہمارا داؤ لگتا ہے ہم بھی وہی کچھ کرتے ہیں, تو پھر دوسروں کو گالیاں کس منہ سے دیتے ہیں؟ ہمیں ہر جگہ پہ اپنے اندر کسی بھی طرح کی جو انتہا پسندی ہے, چاہے وہ سیاسی انتہا پسندی ہے, چاہے وہ مذہبی انتہا پسندی ہے, چاہے وہ معاشرتی انتہا پسندی ہے, ہر طرح کی انتہا پسندی کا جو ہے نا وہ تدارک کرنا چاہیے. اپنے آپ, اپنی طبیعت کا, اپنے مزاج کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ یار میں جب بات کرتا ہوں تو میرے لہجے میں دوسرے کے لیے نفرت تو نہیں ہے, میں یہ تو نہیں تلاش کرتا کہ یار میں اپنے جملے کو مزید زہریلا بناؤں, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے میں کسی کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کر رہا ہوں یا کسی کے ساتھ لڑ رہا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ گالی میں وہ دوں جو کرۂ ارضی پر آج تک کسی بد اخلاق ترین شخص نے بھی دی ہوگی, میں چاہتا ہوں میں وہ گالی دوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کا رزلٹ نکلنا ہے نا اس طرح کے واقعات کا, اس رزلٹ کی تشہیر بڑی ضروری ہے. ضیاء اللہ کے دور میں وہ پپو کیس ہوا تھا نا, تو ان کے مجرموں کو جس طرح پھانسی دی گئی تھی اور جس طرح اس کی تشہیر کی گئی تھی میڈیا پہ, بہت دیر تک اس طرح کا کوئی کیس سامنے نہیں تھا آیا. سیالکوٹ والے کیس کے رزلٹ کا مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا تھا. جو پہلے 2 لڑکے مارے گئے تھے اور اسی طرح ان کو سزائیں ہوئی تھیں, لیکن آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سارے چھوٹ کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ اس طرح کا دوسرا واقعہ ہونا ہی ہے. یہ جو موٹر وے پہ واقعہ ہوا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا پتہ نہیں, کیا ہوا ہے کیا نہیں, کچھ پتہ نہیں اس کو سزائے موت ہوئی تھی یا کیا ہوا تھا یا کدھر گیا ہے وہ کیس. آپ جتنی دیر تک فوری طور پہ اس کا رزلٹ نکال کے سزائیں دے کے اس کی نمائش کریں, لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ ہے اس کا رزلٹ, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ. کچھ دیر لوگ باز آئیں گے